ہے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان و انعام ہے جس نے ہمیں قرآن مجید کے چشمہ نور کے ساتھ نوازا ہے اور اپنے محبوب مکرم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اپنی تعلیمات اور ہدایات کا بے حساب خزانہ عالم انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ ہم نے بحمد اللہ تعالی سورہ بقرہ کے حوالے سے جو بیان شروع کیا تھا، اس میں ہماری گفتگو یقیمون الصلاۃ کے موضوع پر، اقامت صلاۃ کے مختلف معانی، مختلف مطالب اور اس کے مختلف معارف پر ہو چکی تھی۔ نماز قائم کرنے سے مراد فقط نماز کا پڑھنا ہی نہیں، بلکہ اس نماز کو ظاہری ادائیگی کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک باطنی کیفیت میں بدلنا ہے۔ نماز جو ذکر الہی کا منبع ہے اور ذکر الہی کی اعلیٰ ترین صورت ہے، اسے قلب اور باطن کی دائمی اور مستقل کیفیت اور حالت میں بدلنا ہے، اور ساتھ اس نماز کو ایک اجتماعی طاعت الہی کے نظام کے طور پہ معاشرے میں بپا کرنا ہے۔ جب تک یہ تقاضے پورے نہیں ہوتے اس وقت تک اقامت صلاۃ کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا۔
ان موضوعات پر ہماری گفتگو تفصیل سے پچھلے کئی اجتماعات جمعہ میں ہو چکی۔ آج مما رزقناہم ينفقون کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ پرہیزگاروں اور متقین کی علامتوں کا بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کی پہلی علامت تو ایمان بالغیب ہے، دوسری علامت اقامت صلاۃ ہے، اور تیسری علامت انفاق ہے۔ اور انفاق کا بیان ان کلمات کی صورت میں کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ کس پر؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تو اس بات سے بے نیاز اور پاک ہے کہ ہم اللہ پر خرچ کریں، وہ تو بے نیاز، مگر یہ اس کی شان کریمی ہے کہ بندہ بندے کے لیے خرچ کرتا ہے، مگر اللہ رب العزت اس کو اپنی راہ میں خرچ گردانتا ہے، اسے انفاق فی سبیل اللہ گردانتا ہے۔ بندہ بندے پر خرچ کرتا ہے، مگر اللہ جل مجدہ اسے اپنے حق میں اور اپنی بارگاہ میں قرض حسن کے ساتھ نوازتا کہ کون ہے مجھے قرض دینے والا۔ جہاں کہیں قرآن مجید میں ایسے کلمات ارشاد فرمائے گئے وہ دراصل اس بندے کے عمل انفاق کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو عمل ہے اس عمل کی بلندی کو، اس عمل کی عظمت کو، اس عمل کے تقدس کو، اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں اس عمل کی مقبولیت اور قدر و منزلت کو اجاگر کرنے اور لوگوں کے ذہنوں میں اس عمل کی عزت اور منزلت بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے، ایسا طریقہ جب کبھی بیان کیا جائے تو اس سے مراد یعنی معنی مرادی اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ذاتی طور پہ کوئی ہمارے پیسے کی ضرورت ہے، نہیں، وہ تو عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے وہ ارشاد یوں فرما رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنا دینا اس کا ذکر پہلے فرما رہا ہے اور خرچ کرنے والوں کے خرچ کرنے کا ذکر بعد میں فرمایا کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تاکہ خرچ کرنے والے کو خرچ کرنے سے پہلے یہ معلوم ہو کہ جس میں سے خرچ کر رہا ہوں یہ میرا نہیں، میرے مولا کا دیا ہوا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی دین۔ اس لیے یہ شعور پہلے دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ بھی ہم نے انہیں عطا کیا ہے، ينفقون۔ تو یہاں دو باتیں قابل توجہ، ایک کا تعلق عقیدے سے، ایک کا تعلق عمل سے۔ عقیدے سے تعلق یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ انسان جنہیں اللہ کی دولت، اللہ کی دین، مال، علم، طاقت، جاہ و منصب، اقتدار، قوت، الغرض خرچ کرنے کے لیے جو بھی شے ہو وہ رزق کے زمرے میں آتی۔ یہاں خاص طور پہ لفظ مال کا بیان نہیں ہے، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا،
اگر کسی کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علم کی دولت اللہ کے بندوں میں لٹائے، تقسیم کرے۔ اگر کسی کو اللہ نے جاہ و منصب کی دولت سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ اپنے جاہ و منصب اور اپنے اختیارات سے اللہ کی مخلوق کو ممکنہ حد تک جائز فائدہ پہنچائے، یہ انفاق ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے طاقت بخشی اسے چاہیے کہ وہ کمزوروں کی مدد کرے، ظالموں کو ظلم سے باز رکھے۔ الغرض اللہ پاک نے جس بندے کو جس نعمت سے بھی نوازا ہے اسی نعمت کو اس معاشرے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی راہ پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین پر، اللہ کی مخلوق پر، اس معاشرے کی بہتری کے لیے، مستحقین کے لیے، گرے ہوئوں کو اٹھانے کے لیے، محتاجوں کو بے نیاز کرنے کے لیے، حاجت مندوں کو احتیاج کے گڑھے سے نکالنے کے لیے، پسے ہوئوں کو بلند کرنے کے لیے، روتے ہوئوں کو ہنسانے کے لیے، دکھیوں کو سکھ سے آشنا کرنے کے لیے، پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات دلانے کے لیے، الغرض جو جس دکھ میں مبتلا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری جھولی کس قسم کی نعمت سے بھری ہے۔ وہ نعمت تب ہے کہ وہ نعمت اللہ کی مخلوق میں لٹا دی جائے، تقسیم کر دی جائے، بانٹ دی جائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَمِمَّا مَا کلمہ عام ہے۔ لوگوں مت دیکھو کہ کیا ملا ہے، یہ دیکھو جو کچھ ہماری بارگاہ سے تمہیں ملا ہے، جتنا کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے۔ نہ شے کا تعین کرتے ہیں کہ کیا ملا، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ملا، کیا خرچ کریں اور کتنا خرچ کریں۔ جو لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں خرچ کرنا انہیں نصیب ہی نہیں ہوتا، اس بلند اور عظیم عمل سے وہ ہمیشہ محتاج اور محروم رہتے۔ تو پہلے عقیدے کی بات تو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ ارشاد مما رزقناہم، اس میں عقیدہ درست کرایا جا رہا ہے کہ اے شخص اگر تو قارون ہو گیا ہے، سرمایہ دار اور جاگیردار، اگر بے حساب مال و دولت قارون کی طرح تو نے اپنے پاس جمع کر لی، حرام کے ذرائع سے جمع کر لی ہے، تو تجھے تب بھی حساب دینا، اور حلال کے ذرائع سے قارون تو انسان بن نہیں سکتا۔ الغرض جتنی بھی دولت تیرے پاس جمع ہو گئی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کا معنی یہ ہے کہ اگر تو مسلمان ہے تو عقیدہ یہ رکھ کہ یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میرے اللہ کی دین ہے، اس کا مالک میں نہیں ہوں، اللہ ہے۔ اسے اپنے ہنر کی طرف منسوب نہ کر، اسے فقط اپنی محنت کی طرف منسوب نہ کر، اپنی استعداد، قابلیت، صلاحیت، مشقت، اپنے طور طریقوں کی طرف منسوب نہ کر، اپنے ہیلوں کی طرف، اپنی مہارتوں کی طرف، اپنی چالاکیوں، عیاریوں اور مکاریوں کی طرف منسوب نہ کر کہ میں اتنا قابل تھا، میں نے یہ گر استعمال کی، اتنی دولت کما لی۔ جان لے کہ اگر رزق حلال کا کچھ تیرے پاس ہے، اگر حرام کی دولت ہے تو وہ بھی تیری نہیں ہے، وہ دوسروں کا حق ہے جو تو نے لوٹ لیا ہے، وہ اس طور پہ واپس کر۔ حرام کی دولت ہے تو وہ دوسروں کا حق ہے جو تو نے لوٹ لیا ہے، وہ حقداروں کو واپس پلٹا دے۔ اگر رزق حلال ہے تو سمجھ کے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کی راہ پر اسے خرچ کر دے، اپنی ضرورتیں بھی پوری کر، اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں پر بھی صرف کر، اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کر، معاشرے کی بہتری کے لیے بھی خرچ کر۔ تو عقیدے کی بات تو یہ ہے کہ رزقناہم سے یہ مراد لیا جائے
کہ انسان کے پاس جو کچھ ہو وہ سمجھے کہ میرے اللہ کا ہے، اس کا مالک اللہ ہے، میں تو فقط امین ہوں، مجھے تو تھوڑے وقت کے لیے اس کی امانت سونپی گئی ہے، ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کی منصبداری دی گئی ہے، بھئی یہ مال، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ منصب، یہ ذمہ داری تمہیں دیتے ہیں، اتنے عرصے کے لیے اسے استعمال کر اور اس کی یہ ذمہ داریاں ادا کر۔ یہ ہے مال کی نسبت انسان کا جو عقیدہ، مسلمان کا عقیدہ، جو مما رزقناہم سے نکلا، اور ينفقون، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے، یہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ کا ہے اس عقیدے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دکھایا نہ جائے۔ خالی زبان سے بہت سے کہتے رہتے ہیں کہ سب اللہ کا فضل ہے، جس سے پوچھو وہ کہے گا اللہ کا فضل، اللہ کی دین ہے۔ پھر اگر یہ اللہ کا فضل ہے تو اسے اللہ کا فضل مانتے بھی ہو یا نہیں؟ اگر اللہ کا فضل مانتے ہو تو اللہ کی راہ میں، اللہ کے حکم پر، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں تم نے کتنا خرچ کیا ہے؟ پھر پتہ چلے گا اس عقیدے کا کہ واقعتاً اسے اللہ کا فضل اور اللہ کی دین اور اللہ کا رزق مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ یہ تو ہے عقیدے کی بات کہ انسان کا عقیدہ مال و دولت اور جاہ و منصب کی نسبت یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ امانت۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ حکومتی عہدے، یہ وزارتیں، یہ عمارتیں، یہ صدارتیں، یہ عدالتیں، یہ سارے مناصب، جتنے حکومتی عہدے، فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کا تمہیں حکم ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کے سپرد کرو، یہ امانتیں ہیں جو ان کے اہل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو امانت قرار دیا۔ امانت قرار دیا، جاہ و منصب کو بھی امانت کہا، اور قرآن مجید نے دو اصطلاحات استعمال کی ہیں، یاد رکھ لیجئے، استخلاف فی الارض اور استخلاف فی المال۔ دو اصطلاحیں یاد رکھ لیں قرآن مجید کی، کیا؟ استخلاف فی الارض اور استخلاف فی المال۔ استخلاف، خلیفہ تو آپ جانتے ہیں، نائب کو کہتے ہیں، کسے؟ نائب اس منصب کا خود مالک نہیں ہوتا، یاد رکھ لیجئے، بلکہ مالک تو منصبدار بھی نہیں ہوتا، مگر چونکہ عرف عام میں ہم نائب کے اوپر مالک گردانتے ہیں، تو جس کو نائب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک نے اسے اپنی جگہ اپنے حکم کے ساتھ ایک ذمہ داری دے دی، اپنے حکم کی ادائیگی کے لیے ایک ذمہ داری دے دی ہے، تو نائب کبھی مالک حقیقی، بولیے، مالک حقیقی نہیں ہوتا۔ زمینی حکومت کو بھی اللہ جل مجدہ نے استخلاف فی الارض فرمایا، اور مال و دولت کے لیے اس کے حصول اور اس کی ملکیت کو بھی استخلاف فی المال کہا۔ حکومت کے باب میں ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ ایمان اور عمل کی دولت رکھنے والوں سے اللہ کا یہ وعدہ ہے، یعنی اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ حقدار ہیں، وہ اہل ہیں، اس لائق ہیں کہ انہیں زمین میں استخلاف کیا جائے، انہیں زمین میں نائب مقرر کیا جائے۔ حکمرانوں سن لو، اگر قرآن مجید پر تمہارا ایمان ہے، اللہ کی ربوبیت پر تمہارا ایمان ہے، اللہ کی تعلیمات پر تمہارا ایمان ہے، قرآن سے اور قرآن کے رب سے اور قرآن کی تعلیمات سے تم دھوکہ
دجل و فریب اور منافقت نہیں کرتے. تو سن لو، قرآن نے تمہارے منصب کو الہم سے والناس تک حکمرانی نہیں گردانا، تمہارے منصب کو نیابت کہا ہے، تمہارے منصب کو امانت کہا. اور فرمایا کہ یہ امانت اور یہ نیابت عرضی، یہ زمین میں حکومت کرنے کا حق، زمین میں اقتدار کا حق، حکمرانی کا حق قرآن کی زبان میں نیابت ہے، نائب ہونا ہے. تم حکومت کے مالک نہیں ہو، کرسی کے مالک نہیں ہو، اقتدار کے مالک نہیں ہو، جاؤ منصب کے مالک نہیں ہو. مت یہ سمجھو کہ یہ 4 روزہ اقتدار تمہاری ملکیت میں آ گیا، جس طرح چاہو اقتدار اور اختیار کو استعمال کرتے پھرو. نہیں، مالک اس طاقت کا رب ہے، اس نے تمہیں آزمانے کے لیے 4 دن کی امانت اور نیابت دی ہے. یاد رکھ لو، اگر تم نیابت کی ذمہ داریوں کو بھول گئے تو ان بطش ربک لشدید، رب کی بارگاہ میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اگر اس ذات نے دیکھا کہ اس ظالم نائب نے اختیارات سے تجاوز کی حد کر دی ہے تو پھر اس کا عذاب نازل ہوگا، اس کی بارگاہ سے گرفت ہوگی، پوچھا جائے گا، نیابت تم سے چھین لی جائے گی، امانت تم سے سلب کر لی جائے گی. اور تم بھول گئے بڑے بڑے فرعونوں اور قارونوں کے حالات کہ جب اللہ کی گرفت کا وقت آتا ہے تو بادشاہوں سے اٹھا کر دنیا میں ذلیل اور رسوا بنا کر پوری کائنات کے سامنے ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا جاتا. کیونکہ یہ استخلاف ہے اللہ پاک کی طرف سے منصب نیابت. وہ دیکھنا چاہتا ہے یہ امانت دے کر کہ میرا بندہ میرے حکم کا نائب ہو کے چلتا ہے یا ظالم بن کر چلتا ہے، تابع ہو کے چلتا ہے یا نافرمان بن کے چلتا ہے، میرا مطیع بن کے چلتا ہے یا میرا سرکش بن کر چلتا ہے. تو حکومت اس کو بھی نیابت کہا. کیا؟ نیابت کہا. اللہ اللہ. اور مال و دولت اس کو بھی نیابت کہا. ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. وہ لوگ اہل ایمان خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، مال کو لٹاتے ہیں. مال کی تعریف بیان کی. کس کون سے مال؟ مما جعلکم مستخلفین فیہ. وہ مال جس کا ہم نے تمہیں مالک نہیں بنایا، جس کا ہم نے تمہیں نائب بنایا ہے. وہی مستخلفین فی، استخلاف مال کے لیے، وہی استخلاف لیستخلفنکم، وہی حکومت کے لیے. مالداروں سن لو کہ نہ مال کا تمہیں مالک بنایا گیا ہے اور نہ منصب حکومت کا تمہیں مالک بنایا گیا ہے. یہ بھی ایک امانت ہے، وہ بھی ایک امانت ہے. اس میں بھی تمہارے پاس نیابت ہے، تم نائب ہو. مال میں بھی تمہارے پاس نیابت ہے، تم نائب ہو. مالک نہ حکومت کے ہو اور مالک نہ تم مال و دولت کے ہو. اس لیے اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے. کیا اس سے زیادہ بڑا ثبوت مانتے ہو قرآن مجید سے کہ خرچ کرنے کے حکم سے پہلے وہ فرما رہا ہے جو میں نے دیا ہے، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اے خرچ نہ کرنے والے ظالم، سوچ تو صحیح، اپنا ہاتھ روکتا کیوں ہے؟ خرچ کا حکم دینے والا وہ ہے جس نے تمہیں مال خود دیا ہے اور دے کر فرما رہا ہے میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کر، میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کر. اب ہاتھ روکنے کا حق تو تمہیں تب پہنچے نا کہ کوئی تیری اپنی شے. اے بندے، جان تیری اپنی نہیں، تجھے اگلے لمحے کی کیا خبر کہ اگلا لمحہ سانس لینے کے لیے تمہیں میسر آئے گا یا نہ آئے گا. زندگی کا مالک اللہ، عزت کا مالک اللہ، مال و دولت کا مالک اللہ،
جان و مال کا مالک اللہ، منصب حکومت کا مالک اللہ، زمین و آسمان کے سارے ملکوت کا مالک اور ساری بادشاہتوں کا مالک اللہ، ہمارے ایک ایک سانس کا مالک اللہ، ہماری حرکات و سکنات کا مالک اللہ۔ وہ چاہے تو ہم بیٹھیں اور وہ چاہے تو بیٹھے ہوئے اٹھ نہ سکیں، وہ چاہے تو ہمارا ایک ایک قدم اٹھے، وہ نہ چاہے تو ایک قدم بھی اٹھا نہ سکیں۔ جب ہر شے کا مالک وہ ہے تو ہم کیوں سرکش بن گئے، ہم کیوں نافرمان بن گئے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق، اے ناداں انسان تمہیں کس شے نے مغرور کر دیا، کس شے نے سرکش اور باغی بنا دیا کہ رب وہ ہے اور تو اس کا سرکش ہو گیا ہے۔ اگر وہ نہ چاہتا تو قابل ذکر شے ہی نہ ہوتا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ بیت چکا ہے کہ تیرا سرے سے وجود ہی نہ تھا، قابل ذکر شے ہی نہ تھا، تو نیستی تھا، تو عدم تھا، تو لا شے تھا۔ اس نے چاہا تو تو شے ہو گیا، اس نے چاہا تو تو وجود ہو گیا، اس نے چاہا تو تو انسان ہو گیا، اس نے چاہا تو آج تو مالدار ہو گیا، اس نے چاہا تو تو آج حکمران ہو گیا۔ اپنی اصل حقیقت پہ نظر کر کہ تو جو کچھ ہے اسی کی توجہ سے ہے، اور آج اسی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ ایک بات کہ عقیدہ ایمان صحیح ہونا چاہیے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرا نہیں، کہیے نا، جو کچھ میرے پاس ہے میرا نہیں اللہ کا ہے۔ اس سے بعد جب یہ عقیدہ قائم ہو جائے، میں تو اس حوالے سے آج اور بہت کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، مگر خیال یہ ہے کہ چلو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہی کا جو لفظ ہے اس کا مفہوم ہی سمجھ آ جائے، یہی مکمل ہو جائے تو غنیمت۔ تو پہلی بات تو یہ طے ہوئی کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو اس سے اگلا نقطہ یہ ملا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے جب وہ اللہ کا ہے تو اگر اس میں سے کچھ وہ لے لے تو کیا ہمیں رنجیدہ ہونا چاہیے؟ کچھ لے لے تو کیا رنجیدہ ہونا چاہیے؟ ہائے ہائے، غالب نے کیا خوب کہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جب اس کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ مال ہمارے پاس ہے ہمارے اوپر امانت کا بوجھ ہے، امانت کا بوجھ، چونکہ اس سے پوچھا جائے گا، اس کی بابت پوچھا جائے گا، اور جتنا مال ہم نے اسے لوٹا دیا، اور لوٹانے کا معنی یعنی اس کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کے دین پر خرچ کر دیا، اس کے مستحق بندوں پر خرچ کر دیا، معاشرے کے حالات سنوارنے پر خرچ کر دیا، اس کے دین کی اقامت، اس کے دین کو کھڑا کرنے پر خرچ کر دیا، اس کے بندوں کو سنوارنے پر خرچ کر دیا، یہ ہے اللہ پر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا کچھ بھی اس کی راہ میں دے دیں جب ہے اسی کا، اس پر رنج و ملال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان رنج و ملال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زبان سے کہا تھا کہ یہ سب مال اللہ کا ہے مگر دل سے اسے مانا نہیں تھا۔ اور تیسرا نقطہ اس میں سے یہ ہوا معلوم کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جب ينفقون پہ زور ڈالا تو تیسرا نقطہ جو میرا وجدان مجھے بتاتا ہے اور آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھ لو ينفقون، خرچ کرنے کی توفیق اس آیت کریمہ کی روح سے انہی کو ملتی ہے جو مال اللہ کا سمجھتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا تیسرا معنی۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ وہی کرتے ہیں جو مال کو ہمارا دیا ہوا سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن کا پیغام۔ کون خرچ کرتے ہیں؟ جو یہ سمجھتے ہیں دل سے کہ مال ہمارا دیا ہوا ہے، انہی کو خرچ کرنے کی توفیق ہوتی، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا ہے وہ کبھی خرچ نہیں کرتے۔ تو جسے بخیل دیکھو سمجھو کہ یہ نادان اس مغالطے میں ہے کہ مال میرا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جسے بخیل دیکھو اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے دیکھو کہ گن گن کے دے رہا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے کتنا بچا، کبھی آگے دیکھتا ہے۔ اپنے اوپر خرچ کرنے کا وقت آ جائے تو خالی شادی کی جو مہندی ہوتی ہے نا، مہندی جس کا کوئی وجود نہ قرآن میں، نہ حضور کی سنت میں، نہ اسلام کی تاریخ میں، محض ہندوانہ رسم، محض فاحش رسم، محض لغویات، محض اسراف و تبذیر، محض پیسے کا دکھلاوا۔ اگر اپنے اوپر خرچ کرنے کا وقت آئے تو خالی شادی کی مہندی پر کئی لاکھ خرچ کر دے، پھر خالی منگنی پر کئی لاکھ خرچ کر دے، پھر خالی تیل پر کئی لاکھ خرچ کر دے، شادیوں کی صرف جھوٹی عزت، نام و نمود اور بھرم کو قائم رکھنے کے لیے، جھوٹا دبدبا ٹیکا قائم کرنے کے لیے لکھوں روپے خرچ کر دیں، اور وہی بخیل جب اللہ کی راہ میں دینے کا وقت آئے تو وہ حساب کتاب کرے، جی میرے زکوٰۃ کے سال کے کتنے پیسے بنتے ہیں، 2.5% کے حساب سے نکال لوں، اتنی قسطوں کے حساب سے نکال لوں، اتنا دے لوں، اور اگر 1,00,000 2,00,000 دے تو سمجھے کہ شاید بڑا کوئی احسان کر دیا میں نے اللہ کے دین پر اور اللہ کی مخلوق پر، اور یہ نہ سوچا کہ ظالم یہ 1,00,000 2,00,000 جسے اللہ کی راہ میں بڑی شے سمجھ رہا ہے، یہ تو تیرے ایک مہندی کے خرچے کا 10واں حصہ بھی نہیں، مہندی کے خرچے کا 5واں حصہ بھی نہیں، ایک ذرہ ہے ان لغویات اور اسراف و تبذیر کے اخراجات میں سے جو تو صبح و شام کرتا پھرتا ہے۔ مگر بات فقط یہ سمجھنے کی ہے کہ جب تک یہ بات ذہن میں نہ بیٹھے کہ یہ مال ہے کس کا، اس وقت تک اگلا مسئلہ زندگی میں طے نہیں ہوتا۔ ہمیں شیطان نے یہ چکمہ دے کر اس مغالطے اور گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے کہ یہ مال ہمارا ہے۔ چونکہ ہم دکان پہ جو بیٹھتے سارا دن بیٹھتے، کمائی کرتے ہیں، مل چلاتے ہیں، فیکٹری چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اگراہی کرتے ہیں، چونکہ ساری بھاگ دوڑ محنت ہم کرتے ہیں، اس ظاہری مشقت کے نتیجے میں شیطان اور نفس نے ہمیں یہ چکمہ دے دیا ہے کہ جتنا مال و دولت تیرے پاس جمع ہوا ہے یہ سب تیری اس محنت کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے۔ اور اس نادان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ چاہے تو صبح سے شام تک محنت کرے مگر تمہیں کچھ بھی نصیب نہ، اور وہ چاہے تو ساری محنت کر کے تو مال جمع کرے اور اگلی صبح تیرے پاس ایک پائی نہ بچے، سب کچھ لوٹا جائے، سب کچھ جل جائے، سب کچھ نیست و نابود ہو جائے، اور وہ چاہے تو مال جمع کرنے والے تو مال جمع کرتا رہ جائے اور خود تو ہی نہ رہے، تو مال جمع کرتا رہ جائے اور وہ چاہے تو خود تو ہی نہ رہے۔ کس شے کا بھروسہ ہے؟ مگر شیطان نے ہمیں یہ چکمہ دے دیا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میری محنت، میری اجرت ہے، میری کمائی ہے، میری قابلیت، اس لیے ہمارا عقیدہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سے اٹھ گیا ہے۔ چونکہ رزقناہم کا عقیدہ کمزور ہو گیا اس لیے ينفقون کا عمل باقی نہیں رہا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ لوگو
خرچ کرنے کی توفیق انہی کو نصیب ہوتی ہے جو رزقناہم کا فلسفہ سمجھ جاتے ہیں، جو رزقناہم کا راز سمجھ جاتے ہیں، جو رزقناہم کی بات کو پا لیتے ہیں، جن کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر انہیں کوئی دشواری نہیں رہتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مال کے خرچ کرنے سے، جتنا بھی خرچ کرے، رات کو کرے، دن کو کرے، تھوڑا کرے، زیادہ کرے، تنگی کی حالت میں کرے، فراخی کی حالت میں کرے، غریب ہو تب خرچ کرے، امیر ہو تب خرچ کرے، جتنی طاقت، جتنی وسعت اور جتنی استطاعت ہے اسی حساب سے خرچ کرے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ غریبوں، تم اگر 1 روپیہ دے سکتے ہو اللہ کی راہ میں اور اپنے دوسرے غریب بھائی پر، تو تمہارے اوپر وہ روپیہ خرچ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مالدار پر 1,00,000 روپیہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ کوئی مستثنا نہیں ہے، کسی کا دامن نہیں بچے گا۔ قرآن نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، تھوڑا یا زیادہ خرچ کرو۔ قرآن مجید نے اس کو آل عمران، سورہ آل عمران میں فرمایا الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو انفاق کی ایک صورت بیان فرمائی اللہ پاک نے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، خرچ کرنے والے وہ ہیں کہ ان کی اپنی حالت تنگی کی ہوتی ہے یا اپنی حالت فراخی کی ہوتی ہے، جو خرچ کرنے والے ہیں وہ دونوں حالتوں میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے معیار وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا۔ سرا ہو یا درا، فراخی کی حالت ہو، مالداری کی حالت ہو، مال میسر ہونے کی حالت ہو، یا تنگی، اسرت اور درا کی حالت ہو، حالت جیسی بھی ہو، کھانے کو زیادہ میسر ہو یا کم، پہننے کو زیادہ میسر ہو یا کم، مال گھر میں زیادہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، ارے تم جس حال میں بھی ہو، اللہ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ اللہ کی محبت کا مرکز بن جاتے ہیں کہ جو مالداری تو درکنار تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، ادھار اٹھا کر بھی خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور اللہ پاک نے پھر والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی صفات بیان کر کے ان کے ساتھ متصلاً فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بھر انفاق فی الضراء کیا۔ آقا کی بارگاہ میں مال و دولت کے ذخیرے ہوئے ہی نہیں زندگی میں کبھی، ہاں مال آئے، لاکھ لاکھ درہم حضور کی بارگاہ میں ہدیہ آیا، 90 ہزار درہم، 70 ہزار درہم مال غنیمت آیا، ہدیہ آیا، نذرانہ آیا، تحائف آئے، آپ کی بارگاہ میں رکھے گئے۔ میرے آقا کو چونکہ معلوم تھا کہ اپنے گھر کو دیکھوں یا شہر مدینہ کے گلی کوچے کے ہزاروں بھوکوں کو دیکھوں، ادھر آنگا اشرفیاں دینار اور درہم کے ڈھیر لگے، ادھر آواز دی بلال مدینہ کی گلیوں میں آواز دے دو کہ میرے شہر کے دل یتیموں کو کھانا میسر نہیں، آؤ محمد سے پیسے لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بلال مدینہ کے گلی کوچوں میں ندائیں دے دو کہ وہ بیوہ مائیں جو اپنے بچوں کو کھلانے کی سکت نہیں رکھتی، وہ یتیم بچے جو بھوکے سو جاتے ہیں، جن کے گھر کھانے کو لقمہ نہیں، انہیں بتاؤ کہ آج تمہارے آقا کے گھر مال آیا ہے، کب اس کے کہ یہ میرے گھر جائے، اٹھا کر سارا لے جا۔ تقسیم فرما دیتے، تب تقسیم ہو گیا، سائل بعد میں پہنچا۔ سائل چونکہ حکم تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کر دو، سائل بعد میں پہنچا، پھر اسے بھی واپس نہیں لوٹایا، اتنا کہا کہ دیر سے آئے ہو، ہم سب تقسیم کر بیٹھے، دیر سے آئے ہو، مگر اس بارگاہ میں آئے ہو
جس بارگاہ سے کوئی خالی جھولی واپس نہیں لوٹا. ابتا علیہ فاذا جاءنا شیء قضینا. جا جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے بازار کی دکانوں سے میرے نام پر میرے کھاتے میں ادھار خرید لے. ادھار تو لے جا، جب پیسے آئیں گے میں چکا دوں گا. اس انداز کے ساتھ خرچ کیا. اور اندرون خانہ حالت کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے کہ کبھی کبھی تیسرے مہینے کا چاند چڑھ جاتا اور 2 مہینے ختم ہو جاتے اور اہل بیت محمد کے گھر چولہوں میں سے کسی چولہے میں آگ بھی نہ جلتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دھواں نہ اٹھتا تھا، پکانے کو کچھ نہ ہوتا. گر فقر کا یہ عالم، اور مال آتا تو تقسیم کر دیتے. کیوں کہ حضور دیکھتے کہ میرے گری کوچے اور شہر کے رہنے والے مجھ سے بھی زیادہ اسرت کی حالت میں، مجھ سے بھی زیادہ اسرت کی حالت میں. حکم تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کر دو. تو خرچ وہی کرتے ہیں، اور خرچ کرنا نصیب انہی کو ہوتا ہے جو مال اللہ کا سمجھتے ہیں، جو مال اللہ کا سمجھتے ہیں. اور حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک شخص کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا. ایک سے فرمائیں گے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کا گھونٹ تک نہ دیا. ایک سے فرمائیں گے میں بیمار تھا تو میری عیادت اور مزاج پرسی تک کے لیے نہ آیا. وہ شخص عرض کرے گا باری تعالیٰ تو بھوک سے پاک ہے، پیاس سے پاک ہے، میں کیسے تمہیں کھانا کھلاتا، کیسے آپ کو پانی پلاتا. بیماری سے پاک ہے رب تیری ذات، میں کیسے عیادت کرتا. اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ وہ تیرے محلے میں یا تیرے علاقے میں یا فلاں شخص جسے تو جانتا ہے وہ بھوکا نہیں تھا. ہاں مولا وہ بھوکا تو تھا، اگر تو اسے ایک لقمہ دے دیتا تو میں سمجھتا کہ تو نے مجھے کھانا کھلا دیا ہے. اس پیاسے کو تو پانی مسافر کو دے دیتا، میں سمجھتا کہ تو نے مجھے پانی پلا دیا. اس بیمار کو چل کے پوچھنے چلا جاتا، میں سمجھتا تو میری عیادت کے لیے آ گیا ہے. تو اس کی شان کریمی یہ ہے کہ اس بھلائی کے کام کو اللہ رب العزت اپنی طرف منسوب فرماتے ہیں تاکہ عمل کی قدر و منزلت بلند ہو جائے اور ایسا عمل کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں بلند رتبہ حاصل کر سکے. یہ مما رزقناہم ينفقون پر آج پہلی گفتگو ہے. یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی ترتیب سے جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے اور ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. چارگر شوق کوئی ایسی دوا دے، اے چارگر شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے. بس دیکھ لیا دنیا